أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ولا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اللہ اکبر. ہمارا درس چل رہا تھا آیت نمبر 117 تک ہمارا درس ہو گیا تھا. اب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو پہلے ایک مضمون ذکر تھا پہچان والے اور عدم پہچان والے ان لوگوں کے آپس میں ملاقات کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی. اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ اوس اور خزرج جو مدینہ میں قبیلے آباد تھے، تو ان کے یہودیوں کے ساتھ دوستی کے تعلقات چلے ہوئے آ رہے تھے. پیچھے بھی ایک واقعہ میں ذکر کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، جو انہوں نے مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کروانے کی کوشش کی تھی، معاملہ خراب کرانے کی جو کوشش کی تھی، تو پیچھے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں. تو یہاں پر ان کا ذکر دوبارہ اس لحاظ سے ہو رہا ہے کہ ایک اور واقعہ پیش آیا. یہ تھا کہ جب مسلمان اور اوس و خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور تو لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے دل تو صاف تھے، تو اپنے صاف دل کی وجہ سے یہ یہودیوں کے ساتھ اپنی دوستی کو نبھاتے چلے آ رہے تھے. لیکن یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ دوستانہ ملتے تو تھے، لیکن ان کے دل میں بغض بھرا ہوا تھا. چنانچہ آج بھی اگر یہودی مسلمانوں سے ایسے ملتے ہیں تو یاد رہے کہ ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ سادہ لوگ مسلمان ایسا کرتے تھے کہ ان سے دوستی پر بھروسہ کرتے، ان کو کوئی راز کی بات بھی بتا دیتے، مشورہ بھی کر لیتے تھے. تو اس آیت مبارکہ میں ان کو سمجھایا گیا ہے کہ یہودی کتنا بھی تم سے اچھا تمہیں نظر آ رہا ہو، کافر کتنا بھی اچھا تمہیں نظر آ رہا ہو، اس کو اپنا رازدار نہ بنانا. لیکن یہ قاعدہ اکثریہ ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا قاعدہ اکثریہ کا مطلب موسٹلی یہی ہوتا ہے. اگر کوئی ایک دو آدمی مل گیا آپ کو ایسا زندگی کے اندر، تو اس سے اس آیت میں اشکال پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جماعت ایسی ہے جو ناقابل بھروسہ ہے، مسلمانوں کے لیے بالکل بھی قابل بھروسہ نہیں ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اس کا ترجمہ تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا پڑے گا آپ حضرات کو. اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانہ، لا تتخذوا مت بنو، بطانہ کہتے ہیں رازدار، بطانہ رازدار نہ بناؤ، من دونکم اپنے علاوہ کسی اور، لا یألونکم خبالا، لا یألونکم یہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، خبالہ تمہاری بدخواہی میں، کہ تمہاری بدخواہی میں یعنی تمہارا برا، بدخواہی کہتے ہیں برا چاہنا، یہ لوگ تمہاری بدخواہی کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ تمہیں بدخواہی تمہاری برا چاہیں گے. اور جو شخص انسان کا برا چاہے اسے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، جو شخص انسان کا برا چاہے اس سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ودو ما عنتم، ودو ان کی دلی خواہش ہے، ما عنتم کہ تم تکلیف اٹھاؤ. قد بدت البغضاء، بات یہ ہے کہ ظاہر ہو چکا ہے ان کا بغض، من افواہہم ان کے چہروں سے. پیچھے جو قصہ گزرا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. یہاں پر قصہ جو گزرا ہے یہ میں نے اس کے اندر یہ قصہ میں نے سنایا تھا، بتایا تھا. اس قصے کے اندر یہ ساری بات ہوئی تھی، غالباً پرسوں کے درس میں یہ چیز گزری. تو قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے چہروں سے یہ چیز ظاہر بھی ہو چکی ہے. وما تخفی اچھا یہ تو چہروں سے ظاہر، وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا یہ اس سے بھی بڑا ہے. میں چونکہ ہمارے درس میں خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں اور یہ سریعام بھی جا رہا ہوتا ہے سب لوگوں کے پاس، تو میں اس میں اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا ہوں. لیکن کوئی موقع ایسا آئے گا جس میں صرف طلبا ہوں گے تو اس موقع پہ ایسی باتیں کی بھی جائیں گی. لیکن عام طور پہ یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی. ان کے دلوں میں جو چھپا ہوتا ہے یہ کس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف شب خاکے شائع کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال وہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مسجد میں گھس کے مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے اسرائیل کے اندر مسلمانوں کو مارا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال، بہت سی اس کی مثالیں ہیں، اور ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اس کے بے شمار واقعات ظاہر بتائے ہیں کہ ان عورتوں کے پیٹ سے بچے نکال کے ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو صرف جان کی حد تک ہے، اس کے علاوہ اور بھی ایسی بے شمار چیزیں ہیں، ایسی بے شمار چیزیں ہیں۔ زندہ انسانوں کی کھالیں اتاری گئی ہیں کہ مسلمان ہے اس کو تکلیف کی انتہا تک، ایکسٹریم تک لے کے جاؤ، ان کی زندہ مسلمانوں کی کھالیں اتاری گئی، عزت دار عزت مآب عورتوں کی عزتیں سرعام نیلام کی گئی، یعنی ایک ان کی یہ ہے۔ یہ تو کچھ ڈھکی چھپی چیزیں ہیں، جو ڈھکے چھپے الفاظ سے میں بتا رہا ہوں، واضح چیزیں ڈھکے چھپے الفاظ سے، اور بہت سی چیزیں ہیں اور تخفی صدورہم، جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تمہارے سامنے ہم نے بات واضح کر دی ہے، ان کنتم تعقلون، آگے تم خود عقل رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ۔ اگے تم آج کل جو مغرب زدہ مسلمان ہے، وہ زیادہ سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ علماء کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، اور ایک کانسیپٹ بٹھا دیا گیا کہ جو داڑھی والے ہوتے ہیں، جو قرآن مجید پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے مجھ سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے، میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے اس میں اتنے سیکشنز ہوتے ہیں، اتنے پروڈکٹس ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی اتنی تحقیق میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو بنیادی چیزیں پتہ ہیں بس اس کی، اور مجھے پتہ ہی کہ جائز ہے۔ میں نے کہا دیکھیں اس میں یہ معاملات ہوتے ہیں، اس میں سی ایس ایف ہے، یعنی کیش سیٹل فیوچر کانٹریکٹس ہے، کیش سیٹل فیوچر کانٹریکٹس کی وجہ سے کہتے یہ کیا ہوتا ہے، میں نے ان کو ساری چیز بتائی، یعنی گھنٹے بھر، تو بالآخر ان کی اسٹیٹمنٹ تھی ارے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہوتا کیا دنیا کے اندر، آپ جانتے ہی نہیں۔ تو یعنی اس نے مرکنٹائل ایکسچینج میں 10 سال رہنے کے بعد وہ چیز نہیں سمجھی تھی جو میں نے اس کے بڑوں سے معلومات کر کے ان سب چیزوں سے تعلق بنا کے وہ سب چیزیں نکالی، اس کی بنیادی چیزیں بیسکس اس کے سمجھے سکھائے، لیکن اس کے باوجود اس کا پرسپشن یہ بنا ہوا ہے تو جو ان کو آتا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ان کے ساتھ کتنے بھی اچھے بن جائیں، بہت سے مسلمان جو مغرب زدہ ہوتے ہیں، وہ مغرب زدہ مسلمان کسی صورت میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ قرآن مجید میں ساری بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آج کے حالات اور ہیں، علماء کو تو حالات پتہ ہی نہیں ہے، علماء تو حالات جانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بالکل ایسی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں عقل ہے تو تم سمجھو، عقل نہیں ہے تو تم جانو تمہاری بلا۔ ہاں انتم الائی، اوہو اللہ کہتے ہیں ہاں انتم، ارے ان کو سمجھو، اتنے بولے نہ بنو، ہاں انتم الائی تحبونہم ولا یحب، ارے اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو، ہاں انتم، ارے تم تو ایسے ہو، الائی تحبونہم، کہ ان سے محبت رکھنے والے ہو، ولا یحبونکم، لیکن یاد رکھنا یہ تم سے محبت نہیں کرتے، بلے سے ہزار بار بولے ہم تم سے محبت کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے۔ بے شمار دلائل ہیں، تاریخ ایک ثبت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں سے کہا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، پھر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا کھونپا ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، لیکن یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تم کو چھوڑ دیتے تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ بِالْغَيْظِ، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، انامل کہتے ہیں انگلی کے پوروں کو، یہ انگلیاں پتہ نہیں آپ نے ایسی انگلیاں کبھی دیکھی نہیں ہوں گی جو میں نے بنائی ہیں، یہ انامل جو انگلی کا پورا ہے، عَضُّوا عَلَيْكُمُ تمہارے لیے انگلیاں کاٹتے ہیں، من الغیظ، غصے سے۔ ایک ہوتا ہے غضب، ایک ہوتا ہے غیظ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے غضب، ایک ہوتا ہے غیظ۔ غضب وہ ہوتا ہے جو کنٹرول نہ ہو، غیظ وہ ہوتا ہے جو کنٹرول میں ہو، یہ ایسا غصہ جو کہ اندر بغض کی وجہ سے پیدا ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں ٹھنڈا غصہ، ایک کہتے ہیں گرم غصہ۔ ایک کہتے ہیں گرم غصہ جو فوراً ڈانٹ کے، یہ گرم غصہ ہے، اور ایک ہے ٹھنڈا غصہ۔ ٹھنڈا غصہ جو اندر ہی اندر پک رہا ہوتا ہے انسان، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا، جیسے عام طور پر بہوؤں کو اپنی ساس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے غیظ۔ میں معافی کے ساتھ لیکن سمجھانے کے لیے بتایا
کہ یعنی جہاں آپ کا غصہ بالکل برحق ہو جائے لیکن آپ کچھ کر سکتے نہیں ہیں، تو تو یہاں پر غصہ تو ان کا برحق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ عض علیکم الآن من تو اپنے پورے کاٹتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں قل موتوا بغیر، مر جاؤ اپنے غصے کی وجہ سے۔ بعض دفعہ یہ بغض انسان کو اندر سے ہارٹ اٹیک اور اس نوعیت کے امراض دے دیتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں میں جو بات ہے اس کو خوب جانتا ہے۔ ان کا بغض کیا ہے؟ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تم کو اچھائی پہنچتی تسؤہم، تو ان کو برا لگتا ہے۔ وان تصبکم سیئۃ، اور اگر ان کو تم کو برائی پہنچتی ہے تو یفرحوا بہا، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں اب تم نے کیا کرنا ہے؟ ان تصبروا، اگر تم صبر کرتے ہو، وتتقوا، تقوی سے رہتے، لا یضرکم، یہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیدہم، ان کی کوئی بھی قید اور مکر، شیء، کچھ بھی، ان اللہ بما یعملون محیط، جو یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پہ بات تھی، یہ ہمارا مضمون نمبر 6 مکمل ہو گیا۔ 7واں مضمون جہاد کا، غزوہ احد کا، بہت زبردست واقعہ ہے، آگے مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو اچھے طریقے سے واضح کر سکوں انشاءاللہ، موقع ہوا تو کل، نہیں تو پھر ہم پڑھیں گے اس کو۔ وہ حضرات جو میرے اس وقت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے آج درس نہیں لے پائے، بعد میں ریکارڈنگ سے سنیں گے، ان حضرات سے بہت زیادہ معذرت۔ میں نے مغرب کے بعد اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا، اور اتفاق سے جو سر کی بات پڑھتے ہیں انہوں نے بھی آج چھٹی کر لی، تو مجھے موقع مل گیا تھوڑا سا، تو میں نے کہا کہ آپ حضرات کو یہ تھوڑا سا بتا دوں تاکہ ہمارا ناغہ نہ ہو جائے۔ تو یہ تھوڑا سا سبق ہے، اس کو کر لیجیے گا، بڑے اہم مضامین ہیں اس کے اندر، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کفار سے ہماری دوستی کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ کفار سے ہمارا جو میں نے 3 چیزیں پیچھے ذکر کی تھی، ہم نے اپنے دوسرے درس کے اندر ہم نے ذکر کی تھی 3 چیزیں، ان کو میں نے آپ حضرات سے پوچھا بھی تھا، بہت سے لوگوں نے اس کو لکھا بھی تھا، لیکن اکثر لوگوں نے اس کو نہیں لکھا، تو میں چاہوں گا کہ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو ہم نے 3 سیکشن بنائے تھے کفار کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، کہ کفار کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، تو یہ 3 چیزیں میں نے اس میں بنائی تھیں آپ حضرات کے سامنے۔ تو اس کا دھیان رکھیں کہ یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہر وقت پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کیا کیا ہمارے ساتھ معاملات ہیں، کہ ہم مدارات یعنی ظاہری خوشخلقی جو ہے، ظاہری خوشخلقی یہ اور مواسات، یہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم کافروں کو بلا وجہ ہی اپنا دشمن بنا سکتے، لیکن موالات اس کا معنی ہے کہ دوستی، رازداری، ان سے خاص تعلق بنانا، یہ منع ہے۔ اس تعلق لیجیے وہ بہت اچھی اور ایسی ویسی ہے، فلانی ڈھماکی، اس طرح کے بہت سے بہانے آتے ہیں۔ بھی آپ کو یہ چیزیں کسی مسلمان میں نہیں ملی، کافر ہی میں مل رہی ہیں، تو آپ کسی اور وجہ سے کر رہی ہیں، آپ اس کو سمجھیں ذرا۔ تو اس طریقے سے یہ اس نوعیت کے معاملات ہیں، ان چیزوں کا ذہن میں رکھیے گا۔ میں آج کا درس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ غزوہ احد اور اس نوعیت کی چیزوں کے ساتھ آئندہ بات ہوگی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔